السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملا ٹائمز میں خوش آمدید. ہندوستان کی تاریخ کا یہ پہلا موقع ہے جب اسٹوڈنٹس پر یا یونیورسٹیز پر حملے ہو رہے ہیں. جامعہ ملیہ اسلامیہ میں حملہ ہوا، اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پر حملہ ہوا، اور اب جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بھی حملہ ہوا، وہاں کے بچوں کو مارا گیا. یہ حملے کون کرا رہے ہیں، کس کے اشارے پر ہو رہے ہیں؟ یہ واضح ہے، ظاہر ہے، اپوزیشن کا صاف صاف لفظوں میں الزام ہے، اور جو حکمراں جماعت ہے وہ صاف لفظوں میں ان سب چیزوں کا انکار بھی نہیں کر رہی. مطلب یہ کہ بی جے پی، آر ایس ایس اسٹوڈنٹس پر حملہ کرا رہی ہے، یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کرا رہی ہے، اور دوسری طرف پورے ملک میں CNRC کے خلاف مہم جاری ہے. ان تمام ایشوز پر آج ہم تفصیل سے بات چیت کریں گے ماہر تعلیم اور مولانا آزاد یونیورسٹی جودھپور کے وائس چانسلر جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب سے کہ آخر یونیورسٹیز پر کیوں حملے کیے جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کے خلاف اتنی ساری کارروائیاں کیوں ہو رہی ہے. سر، ملا ٹائمز میں خوش آمدید. بہت شکریہ. یونیورسٹیز کو، اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے موجودہ ماحول میں؟ نہیں، دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہندوستان ایک جسے کہنا چاہیے ینگ کنٹری، جس میں کہ نوجوانوں کی اکثریت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کا شعور بیدار ہو، جن کے جذبے میں صداقت ہو، جو مخلص ہوں اور جو ملک اور آئین سے محبت رکھتے ہوں. اب یہ دیکھیے کہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں، جو لڑائی ہو رہی ہے، جو تشدد ہو رہا ہے، وہ اسی لیے انہی مراکز میں ہو رہا ہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ سے اس کی شروعات ہوئی جی، اور علی گڑھ میں اس کا دوسرا ہم نے بھیانک منظر دیکھا، اور اب ہم نے اس کو JNU میں دیکھا. اس سے بھی پہلے ہو چکا ہے، یاد رکھیے JNU میں پہلے بھی ٹارگیٹ ہو چکا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو حکمراں طبقہ ہے یا وہ لوگ جو یرقان زدہ ذہنیت کے مالک ہیں، جو ہندوستان کو ایک رنگ میں رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اپنے علاوہ کسی کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ نوجوان ہیں جو کہ اس ملک کی سالمیت، اتحاد، یکجہتی کے ساتھ ہی ساتھ دستور کے ساتھ ان کا پاسداری کا رشتہ ہے، وفاداری کا رشتہ ہے. سر، اسٹوڈنٹس پر ابھی حملے ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی اسٹوڈنٹس نے تحریک چلائی ہے، پروٹیسٹ کیا ہے. جے پرکاش نارائن کی جو تحریک تھی اس کی بھی شروعات اسٹوڈنٹس نے کی تھی. تو پہلے کی تاریخ کیا ہے؟ پہلے بھی یونیورسٹیز پر اس طرح حملے ہوئے، اس وقت کی حکومتوں نے اسٹوڈنٹس پر حملہ کیا ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا، یا اس مرتبہ نئے انداز میں سب ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے، ایسا ہے کہ اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تھی. دوسری بات یہ ہے سنجے گاندھی اس کا سب سے واضح چہرہ تھے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ نو نرمان سمیتی کا جو گجرات سے آندولن شروع ہوا تھا، جو بعد میں بہار میں پہنچا، اور جے پرکاش نارائن جس کا چہرہ بن گئے، اس کے اندر بھی یہ تشدد ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. ہوا یہ کہ ہم سب عام طور پر لوگ گرفتار ہوئے. مجھے یاد ہے کہ میرے خلاف وارنٹ تھے، میں انڈر گراؤنڈ رہا اس زمانے میں. علی گڑھ میں آپ علی گڑھ میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، یونین کا سیکریٹری تھا. تو ایک طرح سے ہم نے وہ منظر دیکھا ہے. مجھے یہ بات خوب یاد ہے کہ میں پہلی دفعہ جب پکڑا گیا تھا تو کلکتہ روڈ قلعہ جمشید پور میں 1964 میں فسادات ہوئے تھے. میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، مشکل سے 13 سال عمر تھی. 2 جلسوں میں نے اس کے خلاف تقریریں کی، اور میرے خلاف مقدمہ قائم ہوئے، چلا مقدمہ، بعد میں سزا ہوئی. لیکن اور اس کے بعد علی گڑھ تحریک میں 7 دفعہ جیل گئے، میزا میں 7 مہینے بند رہے، ایمرجنسی میں انڈر گراؤنڈ رہے. وہ دور بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دمن کا دور نہیں تھا، استبداد کا دور نہیں تھا، لیکن اس میں بہرحال جو اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے وہ اس کے سامنے
یہ کیا اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ایک پروسیس کے تحت تھا, مطلب آپ پر الزام لگا تو عدالتی کارروائی ہوئی, کیس درج ہوا, لیکن ابھی ہے کہ عدالتی کارروائی کے بغیر اٹیک. اس وقت جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کی بربریت اور بہیمانہ رویہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی, لیکن ساتھ میں جس طرح ایک مخصوص مذہبی فرقے کو گالیاں دی جا رہی ہیں, ان پہ تانے دیے جا رہے ہیں, ان پہ جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں, عورت ہو یا مرد ہو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اس کو جس طرح سے ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. پھر جو ہم نے دیکھا, جامعہ ہو, جامعہ کے اندر یونیورسٹی کی لائبریری ہو, ہاسٹل ہو, مسجد ہو, اس سب میں پولیس نے ایک بہیمانہ رویہ اپنایا. علی گڑھ کے اندر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, NDTV کا کوریج موجود ہے, جس طرح سے پولیس والے خود گاڑیوں کو توڑ رہے تھے. تو معلوم ہوا کہ تشدد جس کا نشانہ بنا کر آپ ایک فرقے کو متون کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ کا پیدا کیا ہوا تھا. JNU کے اندر پولیس کی نگرانی میں جی لوگ چہروں پہ ماسک لگا کر اور ڈنڈے اور روڈس اور دوسری چیزیں لے کے گئے اور انہوں نے ہتھوڑے تک گئے اور پولیس نے نہیں روکا انہیں جی, سیکورٹی نے نہیں روکا یونیورسٹی کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت شرمناک ہیں, بہت تکلیف دہ ہیں. اور آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ طریقے لوگوں کو دھمکانے اور ڈرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے, اور اگر کوئی ڈر تھا بھی تو وہ آپ نے نکال دیا جی. یہ خیال ہمیں خوب رکھنا چاہیے. اچھا سر, ایک بات یہ جاننا چاہیں گے کہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ NRC اور NPR کے خلاف پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ آگے ہیں, وہی نمایاں طور پر ہے, عوام بھی اس احتجاج میں شریک ہے. ہماری جو ملی تنظیم ہے یا ملی جماعتیں ہیں اس احتجاج میں براہ راست شریک نہیں ہے, حالانکہ سب کے کچھ نہ کچھ کرنے کا کام ہے. تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کو بھی احتجاج میں شریک ہونا چاہیے, کچھ بیک سے سپورٹ, مطلب ان کے کرنے کا کام کیا ہے فی الحال؟ نہیں, میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس قیادت ہے انہی کے پاس رہنی چاہیے, وہ چاہے کتنے ہی فیسلیس ہوں. یہ خیال رکھیے, میں شاہین باغ میں جو عورتیں اپنے شیرخوار بچوں کو جاڑے کے اس بدترین موسم میں احتجاجی دھرنے پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو زیادہ اہم مانتا ہوں روایتی سیاستدانوں کے مقابلے ملت کے. میری نظر میں وہ بچے جو جامعہ علی گڑھ اور دوسری جگہوں پر اپنے دوسرے ہم مذہبوں کے ساتھ مل کے ایک احتجاج میں لگے ہوئے ہیں وہ زیادہ قابل مبارکباد ہیں اور قابل ستائش ہیں. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, یہ میں نے شاید آپ سے پہلے بھی کہا اور اگر نہیں کہا تو اسے دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی جو ہے بابری مسجد کی لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی 3 طلاق کی لڑائی نہیں ہے, یہ جامعہ اور علی گڑھ کے اقلیتی کردار کی لڑائی نہیں ہے جی. یہ لڑائی جو ہے ہمارے ملی تشخص کی لڑائی نہیں ہے, بلکہ یہ ہندوستان کو بچانے کی لڑائی ہے. اور اس لیے اس میں ان لوگوں کو الگ تھلگ رہنے دیجئے جو کہ دامن کشاں ہیں, اور ان کو رہنے دیجئے جو جرت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, عزم کے ساتھ, پختہ ارادے کے ساتھ, موسم کی سختی کا خیال نہ کرتے ہوئے بھی سرکار کی زبردست جابرانہ قوت اور قدرت کے باوجود بھی خوفزدہ نہیں ہے. ایک بات, لیکن میں صرف اتنی بات ضرور چاہوں گا کہ جو ملت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں ایک تو دوسرے اپنے ہم مذہبوں سے جو قائدین ہیں جی, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, ہندو ہوں,
جی پارسی ہوں، جینی ہوں، بدھسٹ ہوں، جو کہ اس وقت اس قانون کے خلاف ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو انہیں ہمیں سمجھانا چاہیے کہ ہم کیوں اس کے مخالف ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا چاہیے، دوسرے کام یہ کرنا چاہیے کہ یہ ان میں جو پولیس اور سرکار جن لوگوں کو جیل میں ڈال رہی ہے، جی جن لوگوں پر جبر کر رہی ہے، جن کی املاک ضبط کرنے اور قرق کرنے کی بات کر رہی ہے، جی جن کی دکانوں کو سیل کیا جا رہا ہے اور سیز کیا جا رہا ہے، ان کے لیے بہرحال قانونی محاذ پر لڑائی لڑنے کے لیے ان کو شیرازہ بندی کرنی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے ایک بات ہے، ہمارے جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مطلب یہ کہ کھانے کو پیسے نہیں ہیں گھروں کے، کیونکہ ریڑھی والا تھا، جی مزدور ہے، غریب ہے، اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اس کے بیوی بچے جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں۔ تو ہمیں ایک تو جو ریلیف کا کام ہے وہ کرنا چاہیے، بیان بازی سے خالی نہیں گریز نہیں کہہ رہا میں، بیان بازی سے خالی کام نہیں چلتا ہے، جی زمین پر اتر کے کرنا چاہیے۔ وکیلوں کی ایک ٹیم ہمیں بڑے مؤثر مضبوط لوگوں کی وکیلوں کی تیار کرنی چاہیے۔ ہمیں جو ڈاکومنٹیشن کا کام ہے وہ اس وقت پروفیشنل لوگوں سے کرانا چاہیے، تاکہ یہ لڑائی جو ہے پوری قوت سے لڑی جائے، منظم طریقے سے لڑی جائے، منضبط طریقے سے لڑی جائے، اور ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کوئی ایسا سروے کیا ہے ہماری ملی جماعتوں نے، جی کہ جس میں انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ مظفر نگر میں، بجنور میں، علی گڑھ میں، فیروز آباد میں، کانپور میں، لکھنؤ میں، گورکھپور میں اور دوسرے تمام علاقوں میں جیسے مئو ہے، جی اعظم گڑھ کا ایریا ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں جنہیں کہ اس وقت ضرورت ہے ریلیف کی۔ ریلیف سے میری مراد کہ آٹا، دال، چاول کی ضرورت، دوسرے ان کو قانونی مدد، چارہ جوئی کرنے والا ان کا کوئی ہونا چاہیے۔ ورنہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ کچھ دنوں میں اچھے سے اچھا آدمی ٹوٹ جاتا ہے، جی جنہیں سرکار نہیں توڑ پائے گی ان کو ہمارا جو اداسین رویہ ہے، ان کی طرف سے ہماری جو لاپرواہی اور غفلت ہے وہ انہیں توڑ دے گی، جی تو یہ اصل میں کرنے کا کام ہے اور اس کو پوری قوت سے کرنا چاہیے۔ سر ایک بات اور یہ جاننے کی ہے کہ جیسے پروٹیسٹ پورے ملک میں چل رہا ہے، سرکار پر کچھ نہ کچھ اثر دکھ رہا ہے، چونکہ سرکار نے بھی کمپین شروع کیا تو کہیں نہ کہیں سرکار پر دباؤ ہے، اس کا اثر ہے۔ تو اگر سرکار بات چیت کے لیے بلاتی ہے تو کیا کوئی ایک کوارڈینیشن کمیٹی تیار کرنی چاہیے، کوئی ایک محاذ بنانا چاہیے جو سرکار کے ساتھ بات چیت کر سکے اگر ایسا موقع آتا ہے؟ دیکھیے سرکار کو اگر کوئی سرکار کو بات کرنی ہے تو وہ نوجوانوں سے کرے، کلیئر بات ہے۔ جن کے میں ایسا نہیں چاہتا کہ تکلیفیں تو وہ بچے اٹھائیں، پٹائیاں تو ان کی ہوں، سختیاں ان پہ ہوں، مستقبل ان کا داؤ پہ لگے اور سیرا باندھ کے دوسرے لوگ سرکار سے اس میں شامل ہو جائیں، یہ نہیں۔ سرکار کو یہ چاہیے کہ پہلے آل پارٹی میٹنگ بلانی چاہیے، کیونکہ بہرحال سیاسی جماعتیں ایک حقیقت ہیں، وہ سیاسی جماعتیں جن کی پارلیمنٹ میں موجودگی ہے، وہ سیاسی پارٹیاں جو الیکشن میں کمیشن سے ریکگنائز ہیں، جی ان سے بات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں پھر اسے چونکہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں مانتا، اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلم جماعتوں سے خالی بات ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے۔ دیکھیے ایک بات ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں سرکار کا دباؤ جو ہے وہ ان بچوں کی جد و جہد کے نتیجے میں اس طرح سامنے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے سرکار کے ساتھ مل کے ووٹ دیا تھا لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں ان قوانین کی تائید اور حمایت میں، آج وہ اس حکمراں جماعت کے حلیف جو ہیں
جن میں کہ اکالی دل بھی ہے، جن کے اندر کے دوسرے بھی گروپ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے اب اتفاق نہیں رکھتے ہیں۔ یہ دباؤ ہے جو سامنے آ رہا ہے، اس کو خیال رکھیے آپ جی۔ اور سرکار نے جو کمپین چلائی ہے تو وہ اگین میں اس کو نہیں اس طرح سے اہمیت دیتا، چونکہ جو بات کرنی، چونکہ سرکار جو ہے اس کا کہ یہاں جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ وزیر اعظم نے کھل کے رام لیلا میدان میں یہ کہا کہ این آر سی پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ ان کے وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں خم ٹھوک کے انگلی دکھا کر کیا میں باقاعدہ اشارے کر کے کہا تھا کہ یہ تو ہو کے رہے گا جی۔ تو یہ جو نہیں سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ نہ آئیں گے، اس کے علاوہ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ این پی آر جو ہے جی، اس کے بارے میں ان سے کہا کہ اس کا کوئی تعلق اس سے این آر سی سے نہیں ہے، جبکہ ہر دستاویز میں سرکاری یہ لکھا ہوا ہے کہ این پی آر از دی فرسٹ اسٹیپ ٹورڈس این آر سی جی۔ تو آپ کس کو مطلب وہ کر رہے ہیں؟ ہم پھر ایک بات اس دفعہ پھر دہرانا چاہتے ہیں اس بات کو، ہمیں کسی مقہور، مجبور، استحصال شدہ غیر مسلم کو ہندوستان میں شہریت دینے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں مذہبی تفریق نہ کریں۔ جو اصول اور جو قانون اور جو ضابطہ بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے آئے ہوئے غیر مسلموں کے لیے بنایا جا رہا ہے، وہ سری لنکا کے میں تشدد کا اور استحصال کا شکار تامل ہندوؤں کے لیے بھی ہونا چاہیے، وہ نیپال میں مدھیشیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، وہ بھوٹان کے عیسائیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، وہ برما سے آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ہم اس بات کو کہتے ہیں یہ بات، اور ہمارا ایک بات اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک بات ہے، اگر سرکار غیر مسلموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے اس قدر خلاف ہے تو سرکار ان معاملات کو بین الاقوامی فورمز میں کیوں نہیں لے کے جاتی ہے جی؟ اور اگر وہاں پر بھی ان کی بات نہیں بنتی ہے تو ایسی حکومتوں سے اپنا رشتہ کیوں نہیں سفارتی توڑتے ہیں آپ؟ کیا پریشانی کی بات ہے؟ ہم آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے چونکہ آپ اپنی آبادیاں جو ہیں غیر مسلم ان کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کر رہے ہیں۔ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ بات بار بار کہتا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ تمام مسلم مملکتوں میں اور جو معاشرے ہیں ان میں اکثریتی غیر مسلموں کو وہ تمام حقوق اور رعایتیں ملنی چاہیے جو غیر مسلم اکثریتی معاشروں میں ہم مسلمانوں کے لیے مانگتے ہیں جی۔ ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ اسلام کا اور مسلمانوں کا سگا نہیں ہے، یہ بھی ہم کہنا چاہتے ہیں۔ تو سرکار کو اپنا رویہ صحیح کرنا چاہیے۔ بات جو پھر میں کہہ رہا ہوں، لیکن ملی جماعتوں سے میری دستبردار درخواست یہ ہے کہ ایک تو اس کو مسلمانوں کی لڑائی کا رنگ نہیں کسی قیمت پہ دینا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ کسی نے نہیں دیا ہے، یہ بھی میں مطلب اعتراف کرتا ہوں اور اس کے لیے انہیں سلام کرتا ہوں۔ دوسرے، ان کی میں اس کے لیے بھی ستائش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ عورتیں جو ہمارے یہاں خواتین خانہ ہیں، جو کہ ایک طرح سے برقع پہنتی ہیں، وہ جب آج سڑکوں پہ نکل کے آئی ہیں تو انہوں نے ان کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے۔ یہ بڑا کرم ان کا، بڑا احسان ہے جی۔ میں اس کے لیے ان کا ہمیشہ میں ان کی
آپ نے کر دیا تو ہے کہ 70 سال میں پہلی مرتبہ مسلم خواتین اس طرح سڑکوں پر نکلی ہے، سب لوگ نکلی ہے، تو کیا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ایسا اگر پہلے کبھی ہوتا تو ان کے خلاف فتویٰ دے دیا جاتا؟ یا ایسا ہے، آپ مستقل ہوتا رہا ہے، ہمارے یہاں ان عورتوں کو پسند نہیں کرتے رہے بیچ میں، جو کہ مختلف سماجی ایشوز کے اوپر آواز اٹھانے میں آئی ہیں، مطلب دوسری پارٹیوں کے ساتھ جن کے لباس پہ، جن کی تراش و خراش پہ لوگ کیا میں اعتراض کرتے رہے ہیں، جبکہ وہ باتیں آپ ہی کی کر رہی تھیں. لیکن بہرحال یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست تبدیلی مسلم معاشرے میں آ رہی ہے. ایک طرح کی تبدیلی ہے، ایک بڑی تبدیلی اسی بہانے ہے. یہ بڑی تبدیلی بھی ہے، اور پہلی دفعہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ مسلمان خواتین جو ہیں وہ مردوں سے کم باشعور نہیں ہیں، اور ان کے اندر حوصلہ اور ہمت، جذبہ جو ہے وہ مردوں سے کم توانا نہیں. بہت شکریہ. یہ خاص بات ہے، اس کو ہمیں ماننا چاہیے. بہت شکریہ. واقعی نوٹ کرنے کے بعد جو اخیر میں آئی ہے کہ مسلم خواتین جن کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، یا یہ سمجھا جاتا تھا کہ مسلم معاشرے میں صرف مرد قیادت کرتے ہیں، ان کے پاس شعور ہے، اور خواتین کی حیثیت صرف وہ ہاؤس وائف کی ہے، گھر کی امور کو انجام دینے کی ہے. لیکن جب اب موقع ملا ہے، وہ سڑکوں پر آئی ہے، وہ میڈیا کو فیس کر رہی ہے، انٹرویوز دے رہی ہے، ٹی وی ڈیبیٹ کا حصہ بن رہی، تو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اندر شعور ہے، جذبہ ہے. اور یہ سارا شعور صرف ان عورتوں میں نہیں ہے جو تعلیم یافتہ کہلاتی ہیں یا جو جاب ہولڈر، بلکہ جو ہاؤس وائف ہیں، ان کے بھی جو بیانات اور انٹرویوز آ رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان کا شعور زندہ ہے، جاوید ہے، باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے. اور جو متعدد بائٹ آ رہی ہے ملت ٹائمز میں اور مختلف چینلوں پر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح شعور کے ساتھ وہ سارے امور پر گفتگو کر رہی ہیں. تو ایک نئی تبدیلی آئی ہے. یہ اصل میں ہندوستان میں جو جمہوریت کی جڑیں ہیں وہ کتنی گہری ہیں، اس کا ایک تو پتہ چلتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بڑی صحیح بات کہی کہ صرف تعلیم یافتہ خواتین اور لڑکیاں ہی نہیں، بلکہ وہ خواتین جن کے پاس بظاہر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ شعور نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس بیچ میں اگر آپ چھان بین کریں گے تو سب سے بہتر بائٹس جو ہیں انہوں نے دی ہیں. مثال کے طور پہ شاہین باغ کے دھرنے پہ ایک 70 اور 80 سال کے بیچ کی جو بوڑھی خاتون تھیں، جو بھی ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم تو اپنی 7 پیڑھیوں کا پتہ بتا دیں گے، یہ اپنے باپ دادا کا بتا دیں. تو یہ جو ایک پورا وہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک چیز جو اور سامنے آئی ہے اور جس نے کہ مسلمانوں کے بارے میں جو اسٹیریوٹائپ بنائے گئے تھے ان کو توڑا ہے. ایک تو یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، جین کلیڈ بچے، لڑکے، لڑکیاں، حجاب والی لڑکیاں، اور ساتھ میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ وہ ہمارے یہاں ایک بنا دیا گیا تھا کہ مسلمان تو اپنی عورتوں کو قیدی بنا کے رکھتے ہیں، باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں، آزادی نہیں ہے. لیکن اب سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج اگر دلی پولیس کسی کے شائستگی اور شرافت کے ساتھ جمہوری قدروں کی پامالی کو روکنے کے لیے احتجاجی رویے کو سلام کرے گی تو وہ شاہین باغ کی عورتیں ہوں گی. شاہین باغ کی عورتیں تہذیب، شائستگی اور ہندوستان کی جمہوریت کو برقرار رکھتے ہوئے جمہوریت کے تحفظ کی لڑائی لڑ رہی ہیں، اور دنیا بھر کے لیے شاہین باغ کی جو خواتین اور ان کا جو پروٹیسٹ ایک آئیڈیل بن گیا ہے. ملت ٹائمز میں بھی لگاتار ہم اس کو کوریج دے رہے ہیں، آپ کو دکھا رہے ہیں. اور خاص طور سے اسما خاتون جو 90 سالہ ہیں، NDTV میں ان کا پروگرام بہت مشہور ہوا، ملت ٹائمز میں بھی کئی مرتبہ ہم ان کو دکھا چکے ہیں. اور مزید آپ ہماری بات چیت کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے. پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.